بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. سب سے پہلے تو میں حضرات علماء کا اور اپنے ان سامعین اور حاضرین کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں طلباء کی محبت میں، علماء سے تعلق میں اور دینی اداروں کی عظمت کی خاطر اس مجلس میں تشریف لائے اور ہم سب کا حوصلہ بڑھایا. ہر ایک آنے کی بڑی خوشی ہوئی اور سچ یہ ہے کہ میں اسے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. یہاں حضرات علماء بھی تشریف فرما ہے، معززین شہر بھی تشریف لائے اور دور دراز سے میرے مسلمان بھائی دین کی اس محبت میں تشریف لائے ہیں. بارگاہ خداوندی سے دعا ہے اللہ کریم آپ حضرات کا یہ آنا قبول بھی فرمائے اور اپنے شائن شان اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی عطا فرمائے. ایک بڑا مجمع تو ان خوش نصیب لوگوں کا یہاں پر ہے جن کی اولادوں نے اپنے سینے میں قرآن جیسی دولت محفوظ فرمائی ہے، اور ایک وہ مجمع بھی ہے جن کے بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک بڑا مجمع ایسا ہے جن علماء اور طلباء سے دل سے محبت کرتا ہے، دین کی وجہ سے ان سے تعلق اور محبت فرماتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ دین اور دنیا تو اللہ اسی بھی دے دیتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتا، اور یہ دنیا اسے بھی مل جاتی ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. لیکن دین اللہ کے خزانے کی وہ دولت ہے جو صرف اللہ اسے دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے. یہ کوئی گری پڑی دولت نہیں ہے، یہ اللہ اس خوش نصیب کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں. دولت، جاگیر، زمینیں، اقتدار، یہ تو اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی تھی. یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت بلال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے شہزادے، بظاہر رنگ کے بہت معمولی، ذات کی بھی بہت معمولی، لیکن حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر سیدنا و آقا سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور بلال بھی ہمارے سردار ہیں.
رنگ کوئی خاص نہیں، ذات بڑھیا نہیں، غلامیت کے داغ لگے ہیں، لیکن دولت بہت بڑی ہے ان کے پاس، ایمان ہے، دین ہے۔ میرے عزیزو، یہ کھوٹی دنیا ہے، یہاں بس اوقات کھوٹا کھرا نظر آتا ہے، ناکام کامیاب نظر آتا ہے، بد نصیب خوش نصیب نظر آتا ہے، لیکن ایک اور دنیا ہے جہاں حقیقت کھلے گی اور دنیا رش کرے گی، کاش کہ اللہ نے ہمیں بھی یہ دین کی دولت عطا فرماتا۔ ایک اور دنیا ہے جہاں دنیا حسرت کرے گی، کاش کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہوتی، کاش کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہوتی، ہمارے نصیب بھی یہ ہوتے۔ لیکن نصیب والے کما گئے، جن کی قسمت بڑھیا ان کی اولادیں لوٹ گئی، انہوں نے لوٹ لیا، ان کے نصیب بڑے ہو گئے۔ تو دین بڑی دولت ہے۔ تو سارا مجمع ماشاءاللہ دین کی محبت میں آیا ہے۔ طلباء، علماء ان دینی اداروں سے محبت کی خاطر تشریف لایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المرء مع من احب۔ یہ بچے کلام پڑھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، چمکتے ستاروں کی طرح، کیسے پر نور چہرے تھے، سبحان اللہ۔ تو ایک بات کہہ رہے تھے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو یہ سچ کہہ رہا ہوں، یہ وہ مخلوق ہے کہ فرشتے بھی ان کا ادب کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم سعادت مند بچے ہیں کہ مچھلیاں ان کے دلوں کے اندر بھی ان کا احترام ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ان کے ہاں بھی ان کا احترام ہے، اور ان کی عزت اور عظمت اجاگر کس نے کی؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں وہ بھی ان کا احترام رکھتی ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ان کے دلوں کے اندر بھی ان کی عظمت ہے۔ نصیب والے، قسمت والے ہیں بھائی، بلکہ ہم تو یوں کہا کرتے ہیں ان کے ماں باپ دور اندیش ہیں، وہ لوگ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظری کافر میں ہوتی ہے کہ وہ صرف 70-80 سال کو دیکھتا ہے، کافر تنگ نظر ہوتا ہے، وہ صرف 70-80 سال دیکھتا ہے، اور جب اپنے بچوں کا کیریئر سوچتا ہے تو 70-80 سال کی پلاننگ کرتا ہے۔ تنگ نظر جو ہے کافر، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، وہ تاریخ خیال ہے، وہ تنگ نظر ہے۔ مسلمان وسیع النظر ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، روشن خیال ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، مسلمان بھی کچھ غیروں کے ماحول سے ایسا متاثر ہوا، اب یہ بھی تنگ نظر ہونے لگا ہے، اور یہ بھی جب اپنے بچوں کے لیے تعلیمی زندگی کے فیصلے کرتا ہے تو 60-70 سال کو دیکھتا ہے، 30 سال تک پڑھتا ہے صرف کمانے کے لیے، اور بقیہ 30 سال کماتا ہے، اور جب پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے گھر بناتا ہے، چند سال نہیں گزرتے دنیا انہیں کندھوں پہ اٹھا کے اس گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہ کیریئر ہے، یہ زندگی ہے۔ یہ بھی کسی باپ نے اپنے بیٹے سے انصاف کیا ہے،
یہ بھی اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے. دور اندیش ہیں وہ ماں باپ، وسیع النظر ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی جب تعلیم اور تربیت کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ صرف 60-70 سال کو نہیں دیکھتے، کھربوں سال کو دیکھتے، طویل کیریئر کو دیکھتے ہیں. اور میرے عزیزو، یہ مدارس، سبحان اللہ، یہ مدارس مسلمان نسل کا کیریئر بناتے ہیں، کیریئر، اور کھربوں سال کا کیریئر بناتے ہیں. اس لیے کہ یہاں رہنے والے وسیع النظر ہوتے ہیں، اس لیے کہ روشن خیال ہوتے ہیں، انہیں قرآن کا نور ملا ہوتا ہے، انہیں حدیث کی روشنی ملی ہوتی ہے، یہ وسیع النظر ہوتے ہیں. جب اپنی امت کے بچوں کی تربیت اور تعلیم دیتے ہیں تو وہ صرف 60-70 سال کو نہیں دیکھتے، کھربوں سال کو دیکھتے ہیں، طویل کیریئر دیکھتے ہیں. اور یہ مدارس ہی ہیں، یہ دینی ادارے ہی ہیں جنہوں نے اس امت کا تعلق اپنے نبی سے جوڑ رکھا ہے. یہ مدارس ہی کا احسان ہے، یہ ان دینی اداروں ہی کا احسان ہے کہ امت کا تعلق اپنے نبی سے جوڑ رکھا ہے. اس ملت کا یہ درخت، اس کی جو جڑیں ہیں نا، یہ دینی ادارے ہیں. ان دینی اداروں میں جتنی بہار ہوگی اتنی ہی اس ملت کے اندر دینی زندگی کی بہار ہوگی. اور جس کا جتنا تعلق ان دینی اداروں سے گہرا ہوگا اسی قدر اس کے اندر اس کی زندگی میں دین کی بہار نظر آئے گی. اب دیکھتے نہیں اس پرفتن دور کے اندر بھی دینداری، ایمانداری، خوف خدا، عبادات اطاعت کا اہتمام، لقمہ حلال کی فکر، بتائیے نا انہی گھروں کے اندر ہے نا جن گھروں کے اندر مساجد سے تعلق ہے، مدارس سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے، اہل اللہ سے تعلق ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، مسلمانوں دین سیکھو، دین والوں کی بات غور سے سنو، ان اہل دین اہل علم سے محبت کرو، ان سے اپنا تعلق جوڑو. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، اللہ نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے تم کبھی اہل علم سے بدگمان نہ ہونا، ان کے لیے دل میں بغض نہ رکھنا، ان کے لیے دل میں کینہ نہ رکھنا، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. ان سے محبت کرنا، ان سے دین سیکھنا، ان کے پاس اپنے اولادیں پیش کرنا، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنا. اللہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ ایسا نہ کیا اور تمہارے دل میں ان کے لیے بدگمانی رہی اور ہمیشہ تم بدگمان رہے اور تمہارے دلوں میں ان کے لیے کینہ اور بغض رہا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی آپ پہ خاص رحمت ہے، اس کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے آپ کی اولادوں کو دینی علوم کے لیے، قرآن کی دولت کے لیے قبول فرمایا، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے ان مدارس کی، ان دینی اداروں کی عظمت و محبت عطا فرمائی. ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے مختلف زبانوں میں ہمارے بچوں کی تقریریں دیکھیں، مختلف چیزیں دیکھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں
ہم ان بچوں کا ایک ذہن بناتے ہیں، اور وہ یہ ذہن بناتے ہیں کہ بیٹے آپ کو امت پڑھا رہی ہے، اور امت تمہیں اس لیے پڑھا رہی ہے، کل تم نے امت کی خدمت کرنی ہے۔ تم یہاں اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ کاروبار اچھا ہو جائے گا، معاش اچھا ہو جائے گا، معیشت اچھی ہو جائے گی، زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا۔ تم یہاں اس لیے پڑھ رہے ہو کہ تمہارا جینا مرنا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہو۔ ہاں، زبانیں مختلف سکھائی جا رہی ہیں تاکہ تمہاری دین کی خدمت کا دائرہ وسیع ہو جائے، تاکہ تم دین اسلام کی زندگی کے ہر شعبے میں اچھے انداز سے ترجمانی کر سکو۔ لیکن تمہارا مقصد اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ اور یہ میں بات والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان دینی اداروں کا موضوع یہی ہے کہ ایسے افراد تیار کرنا، امت کو ایسے افراد دینا جو اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے امت کے مفادات کا خیال رکھے۔ اور امت کی سب سے بڑی ضرورت دین ہے، اور اس میں دین کی اشاعت ہے، اور یہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوتا، اور اس سے بڑا کوئی کام ہوتا، اس سے بڑی کوئی خدمت ہوتی تو اس کے لیے اللہ رب العزت اپنے پیارے انبیاء بھیجا کرتے تھے۔ تو لیکن سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خوش نصیبی سبحان اللہ اللہ کی دین کی خدمت ہے، دین اسلام کی اشاعت ہے۔ باقی یہ بات کہ کھائیں گے کہاں سے، یہ بھی عجیب معاملہ ہے۔ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کھائیں گے کہاں سے، اور جب اللہ رب العزت کسی طالب علم سے یہ سارا کام، یہ سارا منظر بنوا دے، یہ مدارس کے یہ نقشے بنا دے، پھر سوال ہوتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ پڑھنے کے بعد کھاؤ گے کہاں سے، اور جب پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کوئی ان سے کام لے لے، پھر ایک سوال اٹھتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ بعض بیچارے جو اس دنیا سے بالکل واقف نہیں ہوتے، جب سڑک سے گزرتے ہیں تو بس اوقات عجیب و غریب ان کے دلوں میں خیال آتے ہیں، اور زبانوں پہ ان کی باتیں آتی ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، پیسہ کون دے رہا ہے۔ میرا ایک دوست کسی ادارے میں تھا، تو وہ ہمارے ہاں آیا اور سب چیزیں دیکھیں، بچوں کی کارکردگی، بچوں کا ماحول بہت پسند آیا۔ جاتے ہوئے کہنے لگا سب ٹھیک ہے، یہ بتاؤ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ تو بے تکلفی تھی، وہ اپنے ادارے میں بڑا افسر بھی تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ تم نے ساری زندگی کسی عالم دین پر اعتماد کر کے 5,000 روپے اسے احترام اور عزت کے ساتھ نہیں دیے، تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ اس امت میں ایسے لوگ ہزاروں میں موجود ہیں، لاکھوں میں موجود ہیں، جو ان علماء پہ ایسا اعتماد کرتے ہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں دیتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ تم نے ساری زندگی اس عالم کو بیکار سمجھا، نکما سمجھا، بدگمان رہے، اور ساری زندگی کبھی احترام سے تم نے اسے اس کے دینی کاموں کے لیے 5,000 بھی نہیں دیے۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کوئی مجھے 5 کروڑ بھی دیتا ہے، تمہاری عقل میں آ ہی نہیں سکتا، یہ تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ لیکن الحمدللہ اس امت میں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں، لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے 2 قسم کے لوگ قابل رشک ہیں، 2 قسم کے لوگ۔ ایک وہ خوش نصیب آدمی، یعنی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نظر آ جائے نا تمہیں، تو تمہارے اندر حرص ہونی چاہیے
تمہارے اندر خواہش اٹھنی چاہیے، کاش کہ میں بھی ایسا ہوں، کاش کہ میری اولاد بھی ایسی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ، ایک تو وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا اور پھر ساری زندگی اس علم کی خدمت میں گزار دیتا۔ فرمایا یہ بھی وہ خوش نصیب ہے، کہیں نظر آ جائے تمہارے اندر سے آہ نکلنی چاہیے، ایک کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا اور میری اولاد بھی ایسی ہوتی۔ کیا خوش نصیب ہے، کیا مبارک زندگی ہے، کل کتنے پیاروں کے ساتھ اللہ اسے اٹھائیں گے، کل کا کیریئر کتنا بڑھیا ہوگا اس کا، رش کرنے کی چیزیں۔ فرمایا دوسرا وہ شخص آتا اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ مال اللہ کی دین اور خدمت میں خرچ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، یہی 2 چیزیں اس دنیا کی اسباب دنیا میں، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں اس علم کی خدمت اور اشاعت میں، اور کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی زمینیں وقف کرتے ہیں، اپنی دولت وقف کرتے ہیں، اپنا سرمایہ لگاتے ہیں۔ اور سچ عرض کر رہا ہوں، جو بچہ حافظ بنا ہے نا، جہاں میرے محترم قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ اس خوش نصیب کا بھی صدقہ جاریہ ہے جس نے وسائل لگائے۔ یہاں کوئی مفتی بنا ہے، یہاں کوئی عالم بنا ہے، یہاں سے کوئی دین کا داعی نکلا ہے، یہاں کوئی اسلام کا مجاہد بنا ہے، یہاں دین کا کوئی خادم نکلا ہے، اور جب تک زندگی میں وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا، جہاں اس کے استاد کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، ایسی اس خوش نصیب کے لیے بھی جو صاحب مال ہے، جسے اللہ نے مال بھی دیا اور عقل بھی دی، مال بھی دیا اور دور اندیشی بھی دی، یہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مدارس ان دونوں کے ذریعے جنہیں اللہ نے قبول فرمایا ہے، کچھ زندگیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے اساتذہ سبحان اللہ رات دن ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتے، اپنی تمام جسے کہیں کہ خواہشات، راحتیں ان بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ جو بچے آپ نے دیکھا ہے نا، آپ نے ان کا صلاحیتیں بھی دیکھی ہیں میرے عزیزو، 30,000 ہزار روپے ماہانہ فیسز لی جائیں، یہ استعداد نہیں بن سکتی۔ لاکھوں روپے ان بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو، یہ استعداد نہیں ہوا کرتی۔ اس کے پیچھے جذبہ ہے، اس کے پیچھے ان کے اساتذہ کی دعائیں ہیں، اس کے پیچھے راتوں کی اٹھنا اور راتوں کی بیداری ہے، اس کے پیچھے ان کے اساتذہ کا ان بچوں کے لیے مانگنا ہے، اس کے پیچھے ان کے اساتذہ کا خلوص ہے۔ ایک طرف تو یہ محنت ہے، اور دوسری طرف ماشاءاللہ جو ان بچوں کی سہولت کے لیے اور ان بچوں کی ضروریات کے لیے جن خوش نصیب لوگوں نے اپنے وسائل لگائے، کسی نے زمین وقف کی، کسی نے عمارت وقف کر دی، کسی نے ان کی دن رات کی ضروریات کا انتظام کر دیا، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا ارادہ کر لے کہ میری اولادیں قبول ہو جائیں، میری صلاحیتیں قبول ہو جائیں، اور اگر میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ دے پایا تو میں اپنی حلال آمدنی میں سے اپنا حصہ ان دینی اداروں میں، ان دینی مدارس میں، ان دین کی خدمت کرنے والوں میں خرچ کر کے اپنی سعادت سمجھوں گا۔ یہ تو پھر بھی چلیں گے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ جب تک دین ہے، دینی ادارے ہیں، جب تک اسلام ہے، یہ دین کے مراکز بھی ہیں، انہیں تو رہنا ہے۔ لیکن نصیب کس کے جاگے؟ جس کی اولاد قبول ہو گئی۔ قسمت کس کی بڑھیا ہو گئی؟ جس کی صلاحیتیں لگ گئی۔ اقبال کس کے بلند ہوئے؟ جس کے وسائل لگ گئے، وہ خوش نصیب آدمی۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی محبت سے تشریف لائے اور بڑی محبت سے
ہمارے ان بچوں کا اور ہمارے اساتذہ کی اس محنت کا منظر دیکھا، پھر میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. سبھی کو اللہ رب العزت بہترین جزائے خیر عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.